اس میں خیبر کا نام جو فاٹا میں صرف ایک پروٹیسٹ کی بنیاد پہ اب ہم ہائنڈ صبح سائٹ پہ کر رہے ہیں. ہم ہائنڈ سائٹ, کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ کس قسم کی وائلنٹ, اور یہ جو زیادہ وائلنس ہوا ہے وہ حکومت کی, اے این پی پیپلز پارٹی کی حکومت کی بد انتظامی کی وجہ سے ہوا, ورنہ حالات. اب اس کا سولوشن اس موقع پہ کیا ہے؟ ایک سولوشن میں نے یہ کہا کہ سینٹ میں اس کو سٹاپ کر دیا جائے, اور پھر یہ جب چونکہ دونوں ہاؤسز کا جس چیز پہ ایگریمنٹ نہ ہو, اگر دونوں ہاؤسز اس پہ ایگری نہیں کرتے, ڈس ایگریمنٹ ہو جائے گا نا کہ ایک کلوز سینٹ نے نکال دی وہاں سے, لہٰذا جو ٹرنکیٹڈ بل ہے وہ تھرو ہو جائے. اور تو اس کا فوری حل یہ کہ اس کو سینٹ کے طور پر روکا جائے اور اس کو واپس نیشنل اسمبلی میں بھیجا جائے. ووٹ اگینسٹ کریں اس کے, بالکل آپ کریں گے. دیکھیں, اٹ از ناٹ اے قرآنک صحیفہ, یہ کوئی اوپر سے اترا ہوا صحیفہ نہیں ہے 18ویں ترمیم کا کہ یہ واپس نہیں جا سکتا یا ساری پارٹیز دوبارہ بیٹھ کے اس کے اوپر نہیں کر سکتی. لوگ مر رہے ہیں, اگر پارٹی سمجھے گی تو اس سے پوری 18ویں ترمیم رک جائے گی. دیکھیں جی, رک بھی جائے فار انسٹنس, اچھی چیزیں بھی ہیں اس ترمیم میں, لیکن اگر ادھر یہ ووٹ کریں اس کے اگینسٹ, اگر دوبارہ بھی ٹیک اپ کرنا پڑتا ہے 19ویں ترمیم لیں, کمٹ تو کریں جو چیزیں غلطیاں کی ہیں, جیسے ہارون صاحب نے کہا جو غلطیاں کی اس کے اوپر روک لینا, اوپر ووٹ کریں. انہوں نے ادھر کیوں نہیں, نیشنل اسمبلی میں کیوں نہیں ووٹ اگینسٹ کیا؟ جب آخر میں وقت آیا تو محترمہ نے بھی وزیر اعظم کی درخواست پہ جا کر ووٹ ڈال دیا. میں تو دوسری سائڈ پہ کھڑی ہوئی تھی. آپ نے ووٹ تو ڈالا نا. مجھے ہارون صاحب سے, ہارون صاحب مجھے سن رہے ہیں آپ؟ جی میں سن رہا ہوں. جی ہارون صاحب, یہ اب دیکھیں اس پہ تو کم از کم یہاں پہ ایک اتفاق ہے کہ سینٹ کی حد تک اس کو خیبر پختونخوا کو روک دینا چاہیے, اس کو واپس نیشنل اسمبلی کی طرف بھیجنا چاہیے. لیکن ہم جو موڈ دیکھ رہے ہیں سینٹ میں 2 دن کی کارروائی اور بحث میں دیکھ رہے ہیں, وہاں تو یہ لگ رہا ہے کہ سینٹ میں 18ویں ترمیم خیبر پختونخوا کے نام کے ساتھ منظور ہو جائے گی. نہیں وہ ٹھیک ہے, کر لیں منظور, پھر اس کے سب یہ نتائج پولیٹیکل کلاس بھگت لے. یہ پہلے ہی واضح ہو چکا ہے کہ یہ ذہنی اور اخلاقی طور پر کس قدر مفلس لوگ ہیں. یہ کون کہتا ہے کہ نتائج کا اندازہ نہیں تھا؟ میں معافی چاہتا ہوں, لکھ لکھ کے ہمارے ہاتھ تھک گئے کہ اس سے بڑی پیچیدگی پیدا ہو گئی. پھر ایک اور مسئلہ بھی آپ دیکھیے گا, پشتون الگ ہے, پختون الگ ہے. دو لفظ ہیں جو استعمال ہوتے ہیں. کچھ لوگ پختون کا لفظ قبول کرتے ہیں, کچھ پشتون کا کرتے ہیں. یہ تو نسلی اور لسانی بنیادوں پہ فیصلے کرنا, اور یہ فیصلہ کیا نواز شریف صاحب نے, اسفند یار نے. اور میں پورے وثوق سے آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ واشنگٹن میں فیصلہ ہوا ہے جب وہ پختونوں کا مقدمہ پیش کرنے کے لیے واشنگٹن تشریف لے گئے تھے 3 سال پہلے. یہ پاکستان میں یہ فیصلہ ہوا ہی نہیں ہے, اس کو کبھی میجارٹی کی سپورٹ ہی نہیں تھی. کس پارٹی نے اپنے حامیوں سے پوچھا سوائے اے این پی کے؟ صرف ایک پارٹی اس کی حامی ہے, اے این پی, اور اے این پی نے کبھی پشتونوں کی نمائندگی کی ہی نہیں ہے, کبھی میجارٹی اے این پی کو. ہارون صاحب لاسٹ کوسچن ہے, وقت میرا بالکل ختم ہو گیا ہے. اس کا فوری طور پہ ریلیف اور حل اس کا کس طرح سے مل سکتا ہے؟ خرم دستگیر کا جو پروپوزل ہے اور جو کشمالہ کا ہے کہ اس کو کم از کم سینٹ میں روکا جائے اور اس کو واپس بھیجا جائے نیشنل اسمبلی. میں تو صوبے کے حق میں ہوں جی, ہزارہ صوبہ. ہم تو ریفرینڈم ہم نے پروپوز کیا تھا, میرے ذہن میں نہیں آ رہا. انہوں نے کئی دفعہ فون کر کے مجھے کہا کہ آپ اس کے خلاف لکھیں, اور بے شمار پشتون ہیں جو ہمیں فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بڑی زیادتی ہے, اس سے ہمارے صوبے میں مزید بدامنی پیدا ہوگی. یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے اے این پی کا. نواز شریف صاحب تو 15 سال پہلے بھی مان گئے تھے پختونخوا پہ, یہ ریکارڈ پہ ہے. اور نواز شریف صاحب نے کب اپنی پارٹی سے پوچھ کر کوئی فیصلہ کیا ہے, اور چودھری شجاعت نے کب اپنی پارٹی سے پوچھ کر کوئی فیصلہ کیا ہے. اسی طرح زرداری صاحب 3 سال سے پختونخوا کیوں کہہ رہے ہیں, اس وقت تو فیصلہ ہوا ہی نہیں تھا. یہ سارا انڈیموکریٹک کلچر ہے, یہ اپنی پارٹیوں سے پوچھتے نہیں ہیں. میرے ساتھ رہی ہارون صاحب, میں بالکل اس کو کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں. 25 مارچ کو مسلم لیگ نون کی پارلیمنٹری پارٹی ہوئی, اور اس میں صوبہ سرحد کی مسلم لیگ نون, جس میں تمام ضلعوں کے نمائندے موجود تھے, ان کی بات تفصیلی 1 گھنٹہ سنی گئی. انہوں نے ایک اپنی کنسیڈرڈ قرار داد. اس کے باوجود دیکھیں نا اتنی چیزیں سامنے آئی ہیں ترمیم میں, جس میں خود پی ایم ایل این کے لوگ پرائیویٹلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا تھا. بہت سے پی ایم ایل این کے ممبران کہہ رہے ہیں ہمیں اس کلاس کا نہیں پتا تھا, ہمیں اس شک کا نہیں پتا. میں پختونخوا کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے اوپر تفصیلاً بحث ہوئی, اور ہماری پارٹی کے جو ممبران ہیں اس صوبے کے, ان کی بات پورے غور سے سنی گئی. انہوں نے وہاں کہا کہ ان کی نظر میں اس صوبے کا نام اباسین افغانیہ ہونا چاہیے. انہوں نے پروپوزل دیا باقاعدہ کہ ہماری, تو یہ کہنا غلط ہے کہ پارٹیوں میں مشاورت نہیں ہے. پارٹی مشاورت بہت گہری ہے اور مستقل ہے. فیصلہ ڈکٹیٹر کا ہوتا ہے, فیصلہ جو ہے. وقت ہمارا بالکل ختم ہو گیا. کشمالہ آپ کا, خرم دستگیر خان صاحب آپ کا, اور ہارون رشید صاحب کا ہمیں جوائن کرنے کا شکریہ. ناظرین, اسی پروگرام میں پہلے ہمیں وسیم سجاد صاحب نے, سینیٹر وسیم سجاد صاحب نے, جو پارلیمنٹری لیڈر ہیں پی ایم ایل کیو کے اور پہلے چیئرمین سینٹ رہ چکے ہیں پاکستان میں, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا اور اپنا انہوں نے موقف ہمیں ایکسپلین کیا. اس بحث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فوری طور پہ یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی سینٹ میں جس طرح سے بحث ہو رہی ہے, جس طرح سے اجلاس جاری ہے, وہاں موڈ یہی لگ رہا ہے
کہ حکومت کے پاس اور ٹریجری کے بینچز کے پاس اس قسم کی اکثریت ہے کہ غالباً پوری کی پوری 18ویں ترمیم خیبر پختونخوا کے نام کے ساتھ منظور کر دی جائے گی. لیکن جو پبلک موڈ ہم دیکھتے ہیں, جو تجزیہ نگاروں کو ہم سنتے ہیں, جو انالیسس ہم دیکھتے ہیں, جو فیلنگ کا ہمیں پتہ چلتا ہے, اس کا غالباً حل یہی نکلتا ہے کہ سینٹ کے لیول پر 18ویں ترمیم کو روکا جائے, خیبر پختونخوا کے اوپر اس کو پاس نہ کیا جائے اور اسے واپس بھیجا جائے نیشنل اسمبلی کے پاس, یا مے بی اسے پارلیمنٹری ریفارم کمیٹی کے پاس واپس بھیجا جائے تاکہ اس کا کوئی حل نکلے. اگر ایسا نہ کیا گیا تو لگتا یہی ہے کہ زمینی حقائق اور پیچیدہ اور مشکل ہوتے چلے جائیں گے. اس کے ساتھ ہی ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اب وہ وقت آ گیا ہے کہ مزید صوبے بنانے کی ضرورت ہے. یہ صوبے غالباً لسانی بنیادوں پہ نہیں بننے چاہیے, یہ صوبے انتظامی بنیادوں پہ بننے چاہیے, لیکن نئے صوبے بنانے کے مطالبے کو بہت دیر تک روکا نہیں جا سکے گا. بہت شکریہ.